بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں تجوید سے قرآن سیکھیں۔ کلاس کے آغاز میں ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے یہ نیک کام کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ یہ کلاس ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، یا تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں مگر تجوید کے ساتھ نہیں جانتے۔ آئیں تجوید سیکھیں۔ تجوید کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم تجوید کے بارے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تجوید کیا چیز ہے، اس کا کیا معنی ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تجوید کے لغوی معنی ہے تحسین الشیء، یعنی کسی چیز کو عمدہ اور خوبصورت بنانا۔ علماء قرآ کا اس کے بارے میں فرمانا ہے۔ علماء قرآ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سارے حروف کو ان کے خاص مخارج سے اور صفات لازمہ اور صفات غارضہ کے ساتھ سہولت سے بغیر کسی تکلیف کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ مختصر یوں کہوں گی میں کہ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ التجوید هو اداء کاداء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تجوید حروف قرآن کی اس ادا کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے، یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو نقل کرتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم کیوں، کس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تو تجوید کا مقصد کیا ہے؟ تجوید کا مقصد یہ ہے، جیسے کہ ارشاد ہے صون اللسان عن الخطاء فی الاداء القرآن وقراءة القرآن بالطریقة المسنونہ، یعنی قرآن کے حروف کو غلط پڑھنے سے زبان کو بچانا اور قرآن کی تلاوت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون طریقے سے ادا کرنا، یعنی اسی وجہ سے ہماری عبادات اور ہماری نماز اور ہمارے قرآن میں تجوید کی کمی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری عبادات قبول ہی نہیں ہوتی اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور اس میں لحن جلی کر دیتے ہیں، اور لحن جلی جو ہے وہ قرآن میں حرام ہے۔ لحن جلی کیا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں گے کہ لحن جلی کیا ہے۔ لحن جلی معنی میں واضح طور سے باری غلطی کرنا، یعنی معنی میں جو واضح باری غلطی کر دیتے ہیں اسے لحن جلی کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ایسے الفاظ کے بجائے، ایک الفاظ کی بجائے دوسرے الفاظ کو کہہ دیتے ہیں، یعنی جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین کی جگہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ نماز میں ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور ہم اس کے بجائے کہہ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی آپ کہہ لیجئے، تو ایک معنی کے بجائے دوسرا معنی آ گیا ہے اس میں، تو یہ لفظ لہجے جلی ہو گیا ہے، یعنی معنی میں واضح طور پر غلطی آ گئی ہے، اور ہم اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کی جگہ اگر ہم الحمد کی جگہ الحمد کہہ دیتے ہیں، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد لفظ ہے، اور اس کی جگہ ہم کہتے ہیں
اس کی جگہ ہم کہتے ہیں الحمد، الحمد. تو الحمد لفظ جو ہے یہ ٹھیک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور الحمد کا مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے اور لفظ بھی غلط ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم قرآن میں کہتے ہیں وصیف، لفظ وصیف یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. وصیف لفظ صاد ہے، یہ صحیح ہے، اور ہم اس کے بجائے کہتے ہیں وصیف. تو وصیف لفظ غلط ہے اور وصیف لفظ جو ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح بہت سے الفاظ قرآن میں ہیں، نماز میں ہے ہمارے، کہ وہ عدل بدل ہو جاتے ہیں، اس میں زبر زیر کا فرق آ جاتا ہے، یا ایک لفظ کے بجائے دوسرا لفظ ہم کہہ دیتے ہیں. جیسے لفظ قلنا ہے، کل نا، نون الف زبرنا، یہ ٹھیک لفظ ہے، اور ہم اس کے بجائے کہتے ہیں کل نا، کل نا، یعنی کل نا لفظ ہے، جمع صیغہ آیا ہے. اگر کسی نے علم کیا ہو یا اس کے صیغوں کے سمجھ آتی ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ لفظ کلنا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ کلنا مردوں اور عورتوں تمام کے لیے لفظ کہا جاتا ہے. یہ کہاں ان سب مردوں ان سب عورتوں نے، اور لفظ کلنا جو لفظ جو ہے وہ صرف مؤنث صیغوں کے لیے استعمال ہے، یعنی صرف عورتوں کے لیے. یعنی کلنا لفظ ایک ہوا اور کلنا لفظ جو ہے وہ الگ ہے، اس کے معنی میں بالکل وہ جو ہے فرق آ جاتا ہے. یعنی ہم یہ بڑی بڑی غلطیاں کر لیتے ہیں، تو یہ ہماری تجوید کی کمی کی وجہ سے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے ہمارے لیے تجوید کا سیکھنا یہ ہماری زندگی میں لازمی ہو گیا ہے. اگر ہم یہ نہ سیکھیں تو ہماری عبادات میں کمی آ جائے گی، اور اس کی اہمیت، تجوید کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ لازمی ہے اور ضروری بھی ہے. حالانکہ یہ بدلیل، اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے. جس طرح اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی آپ قرآن پاک کو ترتیل، ٹہر ٹہر کر، ترتیل کا معنی ہے ٹہر ٹہر کر اور اچھی طریقے سے ادا کرے. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید میں بھی ترتیل کے ساتھ حکم آیا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ حکم آیا ہے کہ صحیح طریقے سے قرآن کے الفاظ ادا کیے جائیں. اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت ہے من لم غن بالقرآن فلیس منی، یعنی وہ شخص، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ اور اچھی طریقے کے ساتھ ادا نہ کر سکے. یعنی صرف اچھی آواز اور اچھی طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ان الفاظ کے مجھے یہ معلوم نہ ہو، ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے الفاظ کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تو پھر ہمارے الفاظ تو صحیح نہیں ہوں گے اور تجوید بھی ہمیں نہیں آتی ہوگی، تو پھر ہماری یہ سب کچھ غلط ہو جائے گا. ہم جو کہنا چاہتے ہیں، ہم جو مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے، تو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں تجوید کی ضرورت وہ ضروری ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ جو ہم آپ کو اس کلاس میں سمجھائیں گے کہ اپنے الفاظ کو کس طرح صحیح کرنا ہے، اپنے حروف کو کس طرح ادا کرنا ہے، یہ سب ہم آپ کو آہستہ آہستہ تجوید کے اس کلاس میں انشاءاللہ سمجھائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی قاعدے کی، یعنی نورانی قاعدہ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہمارے بچے سیکھتے ہیں، اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی تاکہ ہم ان نورانی قاعدہ کے ذریعے سے اپنی تجوید کی ابتدا کر سکیں اور ان میں یہ 29 حروف جو ہے یہ ہم سیکھ سکیں. تو اس سے ہمارے الفاظ، قرآن کے الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری نماز کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے گی. چلو ہم شروع کرتے ہیں اس سے، الفاظ کی ادائیگی سے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے، آپ کو تھوڑا سا گائیڈ ہو جائے کہ ان کی ادائیگی کس طرح ہمیں کرنی چاہیے. چلو ادائیگی کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ رواہ البخاری، یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں اور مفردات یہ جمع ہے۔ مفرد ایک لفظ کو اور مفردات یہ جمع ہے، مطلب یہ کہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف مفردات ہوئے۔ ان حروف 29 حروف سے قرآن مجید بھی مکمل ہوا ہے اور ان حروف سے ہماری نماز کا سبق بھی ہوتا ہے۔ ان حروف سے ہماری تمام عبادات میں یہ شامل ہیں۔ اگر ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو تو ہمارے تمام قرآن مجید جو ہو وہ صحیح ادا ہوگا۔ ان حروف کو حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں، ان حروف کو حروف قرآنیہ بھی کہتے ہیں، مگر ہم مختصر یہ کہ ہم ان حروف کو حروف قرآنیہ سے چلو ابتدا کر لیتے ہیں کہ ان حروف سے جو ہے قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ چلو ادائیگی کرتے ہیں کہ ان حروف کی ادائیگی کس طرح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ پسند کریں تو میرے ساتھ جاری رکھ کے اپنے آپ کو۔ الف لفظ الف، با، تا، ثا۔ اب دیکھیں پھر پڑھے الف، الف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ الیف پڑھنا غلط ہوگا، الف پڑھنا غلط ہے۔ الف، با سختی کے ساتھ، با، تا سختی کے ساتھ، تھوڑا سا کھینچیں گے ایک الف کے برابر، تھا، سا نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، سا۔ یہ تمام حروف جو ہیں ان کے مخارج، ان کے صفات، یہ کس طرح ان کی ادائیگی ہوگی، یہ تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک سبق میں رفتہ برفتہ آپ کو سکھاتی رہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہمارا تجوید جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے۔ اور اگر ہمارے یہ چینل آپ کو اچھا لگا اور ہماری یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں کنٹینیو رکھیں اگلے سبق تک۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے، ان حروف کے مخرج، ان حروف کے صفات، جو حروف یہ 29 حروف جن میں یہ پر ہوتے ہیں، باریک پڑھنا ہے، پر ہوتے ہیں، جو حروف بھی آپ ہیں اس کے متعلق ہر حروف کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھ کے اپنے سبق کو، اور ہمیں لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے، اور ہماری چینل کو مزید شیئر بھی کرے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے چینل کا اختتام کریں گے۔ السلام علیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔